بیان کیا، اس کے بعد کہا ہاں ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اس کے حق کا خیال رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن اگر تمہارا ماں باپ اگر کسی غلط چیز کا حکم کرے اس کی بات مت مانو۔ محرم آئے گا، ماں نے کہا بیٹا ہم نے مدد مانا ٹھیکہ لگانا، ٹھیکہ لگانا۔ بیٹا جوان ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ وہ کہتا بھی ہے کہ امی یہ سب چیز نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کریں گے۔ کہتا بیٹا ہم نے تو مدد مان لیا، اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ بیٹا بھی سوچتا ہے کہ چلو ماں باپ کی بات بھی ماننی ضروری ہے، لگا لیتے ہیں بیٹا۔ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری ماں ہو چاہے تمہارا باپ ہو، اگر شرک کا حکم دے اس کی بات مت مانیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ شادی ہوگی، ڈی جے بجے گا، بات کو سمجھائیے گا یہ دیکھیے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں، یہ شادی عبادت ہے، کیوں گانے بجا رہے ہیں، کیوں ڈی جے بجا رہے ہیں۔ بات کرے گا کیا کریں، بیٹے کا شوق ہے پورا کر رہے ہیں۔ بیٹے کو سمجھاؤ بابو کیوں ایسا کر رہے ہو، اتنا بڑا اہم کام کرنے جا رہے ہو، شادی کرنے جا رہے ہو، تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، اس کی بنیاد سے تم گناہ پہ رکھنے جا رہے ہو۔ تو کہے گا بیٹا کہے کیا کریں، گھر والے نہیں مان رہے، ہمارے ابا نہیں مان رہے، میری امی نہیں مان رہی۔ بات کہے گا بیٹے کو، بیٹے کہے گا۔ یعنی ہر کسی کو شوق چڑھا ہوا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی ذمہ داری دوسرے کے ساتھ۔ یاد رکھیے، چاہے تمہاری اولاد ہو اور اولاد بھی کان کھول کر کے سنے، چاہے تمہاری ماں اور باپ ہو، اگر تمہیں شرک کا حکم دیتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر آپ مانتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے پہلے حقوق بیان کیا کہ ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں، اس کے حقوق کا خیال کرو، اس کے ساتھ اس کے سلوک کا معاملہ کرو۔ لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین تمہیں حکم دے کہ تم شرک کرو، لا تطعهما، لیکن اس کے بعد اگلا جملہ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، اگرچہ تمہیں غلط بات کا حکم کرتا ہے اس کی بات کو مت مانو، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کرو۔ یہ تمہارے والدین ہیں، یہ قرآن کریم کا انداز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ والدین کا حق ہے۔ اگرچہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی دعوت دے، تمہیں گناہ کے لیے کہے، اس کی بات کو مت مانو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ ناورس نہیں کر سکتے، تم اس کے ساتھ زبان درازی نہیں کر سکتے، تم اپنے ماں باپ کو غلط بات نہیں کر سکتے، آواز اونچی کر کے تم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ماں باپ اگر تمہیں شرک کے لیے کہے بات کو مت مانو، لیکن آگے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں تمہیں پھر بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کے کھانے کا تمہیں فکر کرنی پڑے گی، اس کے پہننے کا تمہیں خیال کرنا پڑے گا، رہنے سہنے کے بارے میں یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اگر وہ تمہیں غلط کام کا حکم کرتا ہے مت مانو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا انداز ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، لقمان حکیم کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اس نصیحت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ پہلی نصیحت وہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے اس عظیم اور بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ العزیز، اس سورت کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، کیا کیا نصیحت کی تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کا بیان ہوگا۔ وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔